حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر کسی کا دل مانے تو صحابہ سے محبت کر لے، اگر نہ مانے تو بس خاموشی سے گزر جائے۔ اگر حضور علیہ السلام کے صحابہ سے عقیدت اور محبت ہوگی تو انسان کے سینے میں ایمان کا نور آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کا احترام ہم پر لازم ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ پہلے اللہ کریم نے اس آیت میں حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کا ذکر فرمایا، حضور علیہ السلام کی صفت رسالت کا ذکر فرمایا، پھر اللہ کریم نے صحابہ کی صفات کا بیان فرمایا۔ صحابہ کی صفات کا بیان میں جب اللہ کریم نے صحابہ کی صفات کو بیان فرمایا، سب سے پہلی صفت، سب سے اہم صفت، سب سے بڑی صفت، اور وہ صفت جو ان کو باقی تمام امت سے بلکہ امتوں سے امتیازی شان عطا کرتی ہے، سب سے بلند رتبہ عطا کرتی ہے، اس صفت کا ذکر فرمایا۔ وہ صفت کیا ہے؟ والذین معہ، کہ یہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں انہیں رسول اللہ کی معیت حاصل ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اللہ کریم نے سب سے صحابہ کی اہم صفت، سب سے بڑی صفت جس کی وجہ سے ان کو سب امتوں میں امتیازی مقام حاصل ہے، اس صفت کا بیان فرمایا اور فرمایا والذین معہ، انہیں رسول اللہ کی معیت حاصل ہے۔ والذین معہ میں اللہ کریم نے صحابہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت و معیت کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر مفسرین والذین معہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کا رستہ ہی صراط المستقیم ہے، حضور کا رستہ ہی صراط المستقیم ہے۔ حضور علیہ السلام نے سطر کھینچی زمین پہ اور حضور نے فرمایا ھذا صراطی صراط المستقیم، یہ صراط المستقیم یہ میرا رستہ ہے اور یہی صراط المستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے، حضور کی اتباع کا نام ہے، حضور کی فرما برداری کا نام ہے، حضور کے نقش قدم پہ چلنے والا صراط المستقیم پہ چل رہا ہے۔ صراط المستقیم حضور کے پیچھے چلنے کا نام ہے۔ تو یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کا صراط مستقیم پہ ہونا یہ قطعی ہے، اور والذین معہ بتا رہا ہے، والذین معہ بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت اور معیت بھی نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں کہنا پڑے گا جن کی رفاقت نص قطعی سے ثابت ہے، جن کی رفاقت نص قطعی سے ثابت ہے، ان کا بھی نص قطعی پہ ہونا یقینی ہے، ان کا بھی صراط مستقیم پہ ہونا یقینی ہے، ان کا بھی صراط مستقیم پہ ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ تو یاد رکھنا صحابہ کا صراط مستقیم پہ ہونا والذین معہ بتا رہا ہے کہ یقینی ہے، قطعی اور یقینی ہے کہ صحابہ صراط مستقیم پہ ہیں۔ اب صحابہ کی شان کے لیے والذین معہ بھی کافی تھا، والذین معہ بھی بہت تھا، لیکن اللہ کریم نے اس پہ اکتفا نہ فرمایا بلکہ آگے ان کی مزید شانوں کو بیان فرمایا، آگے ان کی مزید رفعتوں کو بیان فرمایا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے آیت چلتی ہے، اللہ کریم نے ان کی مزید شانوں اور رفعتوں کا بیان فرمایا۔ تو پتہ چلا صحابہ ممدوح خدا بندی ہیں، ممدوح خدا بندی ہیں۔ یاد رکھیے گا وحی الہی ان کے کمالات میں رب اللسان ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے اللہ کریم سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی عظمتوں کا بیان صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ سابقہ تورات و انجیل میں بھی ان کی عرفہ والا شان کا بیان ہے، ان کی عرفہ والا شان کا بیان ہے۔ اور گویا یہ جانثاران مصطفیٰ، ان جانثاران مصطفیٰ کا ڈنکا ہمیشہ سے دنیا میں بج رہا ہے، ہمیشہ سے دنیا میں بج رہا ہے۔ اور پھر سنو رسول اللہ کی صحابہ کی محبت کتنی امپورٹنٹ ہے، حضور کے صحابہ کا کیا مقام ہے۔ میں نے کہا نا صحابہ کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے۔ ایمان والا جب صحابہ کا ذکر آئے گا ادب و احترام سے اپنا سر جھکا لے گا، ادب و احترام سے اپنا سر جھکا لے گا۔ لیکن اللہ کریم نے پہلی صفت کیا بیان فرمائی؟ والذین معہ، ان کی سب سے اہم فضیلت اور شان کیا ہے کہ ان کو رسول اللہ کی رفاقت حاصل ہے، انہیں رسول اللہ کی معیت حاصل ہے۔ آج اگر تمام اہل ایمان کو اکٹھا کر لو، تمام محدثین کو اکٹھا کر لو، تمام مفسرین کو اکٹھا کر لو، سارے غوث قطب ابدال اکٹھے کر لو، تمام اولیاء کو اکٹھا کر لو اور ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس ایک صحابی کو رکھو جس کو زندگی میں صرف ایک بار حالت ایمان میں رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے، رسول اللہ کی معیت ملی ہے، اس صحابی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آج ساری امت کو ایک طرف رکھ دو، حضور کے کسی ایک صحابی
सहाबी के बराबर नहीं हो सकती। हुजूर के हर सहाबी का मकाम तमाम उम्मतों से अफजल है, तमाम उम्मतों से अफजल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या फ़कत उनकी नमाजें हैं? नमाजें तो हम भी पढ़ते हैं। इसकी वजह क्या फ़कत उनके रोज़े हैं? रोज़े तो हम भी रखते हैं। इसकी वजह क्या सिर्फ उनके हज हैं? हज तो हम भी करते हैं। इसकी वजह क्या सिर्फ उनकी तलावत है? अगर आज सारे हुफ्फाज को इकट्ठा करके एक तरफ रख लो और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह के उस सहाबी को रखो जिसको पूरा कुरान भी सुनने का मौका नहीं मिला, जिस तक पूरा कुरान भी नहीं पहुंचा, सारी उम्मत के हुफ्फाज को एक तरफ रख लो, उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते, उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। फिर मैं जानना चाहता हूं वजह क्या है? तमाम हुफ्फाज एक तरफ, वो सहाबी एक तरफ जिसको पूरा कुरान सुनने का भी जिंदगी में मौका नहीं मिला, जिंदगी इतनी नहीं मिली। तमाम उम्मत के नमाजी एक तरफ, हुजूर का सहाबी एक तरफ, तमाम उम्मत के हाजी एक तरफ, हुजूर का एक सहाबी भी एक तरफ। ये वजह क्या है? मकाम की वजह क्या है? अल्लाह ने सबसे पहली सिफत में बायस इम्तियाजी शान की वजह बता दी कि वजह ये है वल्लज़ीना माहू, इन्हें रसूलुल्लाह की रफ़ाक़त हासिल है, इन्हें रसूलुल्लाह की रफ़ाक़त हासिल है। इसी के सबूत में एक हदीस पेश करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम गज़वा पे हैं। एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है अगर आप पे ईमान ले आओ, मैं आप पे ईमान लाना चाहता हूँ। एक है आपका रब मुझे क्या देगा? हुजूर ने फरमाया जन्नत देगा। इस रवायत में उसने अर्ज की कि या रसूलल्लाह मैं आप पे ईमान लेता हूँ। कलमा पढ़ा, हुजूर के दामन रहमत से वाबस्ता हुआ, मुसलमान हुआ, अपनी सवारी पर सवार हुआ, वहीं पे गिर के फौत हो गया, वहीं पे गिर के विसाल फरमा गया, वहीं पे फौत हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया और फरमाया अगर किसी को जन्नती देखना है तो इस शख्स का चेहरा देख ले। पूछो इन उलमा से, पूछो इनसे कि अगर आज सारी उम्मत के हाजियों को एक तरफ रख दिया जाए तो क्या उस सहाबी के बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। आज सारी उम्मत के नमाजियों को एक तरफ रख दिया जाए, क्या उस सहाबी के बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। आज सारी उम्मत के हुफ्फाज को एक जगह रख दिया जाए, क्या उस सहाबी के बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। उसको तो हालत ईमान में चंद लम्हात मिले हैं, फिर भी सारी उम्मत से आगे मिल के बढ़ गया। वजह यही है वल्लज़ीना माहू, ईमान लाया, एक नजर फातिमा के बाबा को प्यार से देखा, अल्लाह ताला ने सारी उम्मत से बुलंद मकाम अता, सारी उम्मत से, सारी उम्मतों से बुलंद मकाम अता फरमा दिया। यह है मकाम सहाबा, यह है शान सहाबा।